السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج ہم جو لفظ پڑھیں گے وہ لفظ ہے بگڑے رشتے۔ حنا کی شادی طے ہو گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ بگڑے ہوئے، منہ بنا کر الگ تھلگ اور ناراض رشتے داروں کو منانا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ شادی میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ اب یہ کام کسی کو تو سر انجام دینا ہے۔ بڑی پھوپھی پاک پتن میں رہتی تھی، ان کو منا کے لائے تو چھوٹی خالہ کا منہ بن گیا۔ اصل میں دونوں میں تو میں ہوتی رہتی تھی۔ تایا ابو راضی ہوئے تو تائی امی نے رونا شروع کر دیا کہ پہلے مجھے منانا تھا، پھپھو کو کیوں لائے پہلے منا کر۔ ان کے بعد آئی پیارے چچا جان کی باری۔ اف خدایا، کتنا مشکل کام ہے بگڑے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، مگر ایک اچھے گھر کی یہی بات سب سے اچھی ہوتی ہے کہ مل جل کر سب کو ساتھ لے کر چلیں، ورنہ تو مکان دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں اور کافی خوبصورت بھی، مگر اصل مکان گھر جب بنتا ہے جب سب گھر والے پیار محبت سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، بڑوں کا احترام کریں، بزرگوں کی دعائیں لیں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، تب جا کے گھر کی خوبصورتی ابھر کر دنیا کے سامنے آتی ہے۔ بگڑے ہوئے لوگ، لفظ اور رشتے۔ اصل میں ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ تیسرے فرد کی وجہ سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس کی جھوٹی باتیں سن کر اپنے رشتے داروں کو غلط سمجھ کر ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی تیسرے فرد کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو کام ہی لڑائی جھگڑے کروانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، اور پھر شادی بیاہ یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی تقریب ہو، جب تک سارے رشتے دار اکٹھے نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا۔ اصل رونق اور خوشگوار موڈ اور ماحول تو مل جل کر ہی بنایا جاتا ہے نا گھر میں۔ بہت خوش قسمت گھر ہوتا ہے وہاں، جہاں بہت سے رشتے دار ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، ورنہ اکیلے گھر میں تو ایک بوریت محسوس ہوتی ہے اور دل بھی گھبرایا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے رشتے داروں کو آگے بڑھ کر خود منا لیا کریں۔ آج کی اچھی بات، اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ ایک لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر رکھیں تو بہت زیادہ لگتی ہیں، کھول دیں تو بکھر کر دور دور پھیل جاتی ہیں، اور کوئی کسی کونے میں تو کوئی کسی کونے میں تنہا پڑی ملتی ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔